الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام من مات ما بین زوال الشمس من علیکم السلام یوم الخمیس الى زوال الشمس من یوم الجمعہ اعاذہ اللہ من ضغطۃ القبر۔ ہماری گفتگو قبر، معاد اور موت کے حوالے سے شروع ہوئی ہے، اور علیکم السلام۔ آج گفتگو اس بات پر ہے کہ کن کن اعمال کو انجام دینے سے ہم فشار قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں خاک شفا کے درس میں بیان کی جا چکی، ان میں سے ایک یہی خاک شفا کے رکھنے سے یا جریدہ کے رکھنے سے یہ باتیں ذکر ہو چکی ہیں۔ پہلے اس روایت کا میں ترجمہ کروں۔ کتاب ہے الدعوات علامہ راوندی کی، جو ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں 573 ہجری میں۔ ان کی کتاب الدعوات معروف ہے، جس کا اصلی نام سلوۃ الحزین ہے۔ حزین یعنی محزون انسان، غم و درد و مصیبت میں مبتلا انسان، اور سلوہ مصدر ہے تسلی دینے کے معنی میں، یعنی محزون انسان کو جس سے تسلی ہو جائے۔ تو یہ کتاب بھی ایسی ہی ہے۔ اس کتاب میں قبر کے فشار، عذاب قبر وغیرہ سے بچنے کے اعمال و کردار، اور وہ دعائیں، وہ زیارتیں، وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے انسان فشار قبر سے، عذاب قبر سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں، جیسے کہ جمعرات کو دوپہر سے لے کر کے جمعے کی دوپہر تک مرنا۔ اگر کوئی انسان جمعرات کو دوپہر میں زوال آفتاب سے لے کر کے جمعے کے دن زوال آفتاب تک مر جاتا ہے تو اس کے اوپر فشار قبر نہیں ہوتا، البتہ شرط ہے کہ مومن ہو۔ یہ روایت یہی بیان کر رہی ہے، من مات ما بین زوال الشمس من یوم الخمیس، پنجشنبے کے دن، جمعرات کے دن جو آدمی زوال ما بینہ ہے، زوال شمس سے لے کر کے علاوہ زوال الشمس من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن زوال شمس تک، اس مدت میں 24 گھنٹے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اعاذہ اللہ من ضغطۃ القبر، اللہ اسے عوض، تعویذ یعنی محفوظ رکھتا ہے، علیکم السلام، پناہ دے دیتا ہے کس چیز سے؟ فشار قبر سے، یعنی قبر میں اس کی روح کو، ظاہر ہے کہ جسم کے فشار کے بارے میں ہم نہیں قائل ہیں، اگرچہ بعض روایتوں سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے روح ہے، اور وہ جسم مثالی جو روح سے نکلنے کے بعد میت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو فشار، اس کو اذیت ہوتی ہے۔ تو وہ مومن جو پنجشنبے کو زوال آفتاب سے لے کر کے جمعے کے دن زوال آفتاب تک مر جاتا ہے، اس کے اوپر فشار قبر نہیں ہوتا۔ فشار قبر ہونے کی ایک چیزوں میں سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یا اس طرح کے بعض اعمال آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ خیر، تو فشار قبر اس مومن کو نہیں ہوتا یا اس مومنہ کو نہیں ہوتا جو اس 24 گھنٹے کی مدت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 686 ہے، صفحہ نمبر 243 پہ، اس کتاب میں جو الدعوات کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل نام سلوۃ الحزین ہے، اس میں آیا ہے۔ خب یہ جو بات بیان کی گئی اس روایت میں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کا مرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، جو اختیار میں ہے وہ خودکشی ہے، جس کے اوپر جو ہے عذاب ہی عذاب ہے۔ انسان اپنے آپ کو مار لے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، کیونکہ روح کا قبض ہونا، سر و گردن میں جدائی ہو جانا، یہ اسلام نے مسلمانوں کو اختیار نہیں دیا، اور اس کی شدت سے مذمت کی گئی ہے۔
لیکن اگر میدان جہاد ہو، جنگ کا زمانہ ہو، دفاعی جنگ ہو، تو اس صورت میں آپ کو یقین ہے کہ اگر میں جاؤں گا مارا جاؤں گا، تب بھی جہاد میں کرنا لازم ہے، دفاع کرنا واجب ہے۔ اور اگر سب کے سب یہ سوچ لیں کہ ہم جنگ کے میدان میں جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، تو کوئی جہاد پہ نہیں جائے گا۔ تو یہاں پہ انسان یہ جان کر کے کہ میں اگر میدان جہاد میں گیا، تعداد کم ہے، ہم لوگ مارے جائیں گے، تب بھی دفاع تو واجب ہے، لہٰذا اس صورت میں خودکشی نہیں کہلائے گی بلکہ وہ شہادت کہلائے گی، اور شہادت کا مرتبہ اور درجہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے اپنے آپ سے مرنے کی، کہ انسان ٹرین سے کٹ جائے، دوسرے وسائل جو ہیں ان کے بیچ میں کود پڑے، تو یہ بھی اپنے اختیار میں ہے، مگر اس مدت میں پنجشنبے کے وسط دن سے جمعہ کے وسط دن میں اگر خودکشی انسان کر لے تو ہو سکتا ہے اس روایت کی روشنی میں فشار قبر سے بچ جائے، لیکن وہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، میدان محشر میں جو مصیبتیں ہوں گی ان سب سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن مجید کے 2-3 سورے ایسے ہیں جن کی تلاوت سے تو ہم کو پورے قرآن کی تلاوت موقع سے کرنا چاہیے، اور ہمارے ائمہ ہی صرف نہیں بلکہ بزرگ علماء بھی بہت زیادہ پابند رہے ہیں، مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض سورے ایسے ہیں جن کے لیے من ادمنا استعمال ہوا ہے۔ ادمان کہتے ہیں اس شرابی کو کہ جو مسلسل پیتا ہے شراب، اس کے لیے مدمن الخمر یا ادمان الخمر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ من ادمن الخمر مثلا، تو اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، یعنی کیا استمرار۔ یہاں پہ بھی روایت میں قراءت سورہ کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ جو شخص سورہ زخرف کی تلاوت کرے مسلسل پے در پے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 فائدہ ہے۔ ایک تو فشار قبر، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرے یہ ہے کہ اسے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے قبر میں نہیں ستائیں گے، اذیت نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے کہ روح نکل جانے کے بعد جسم بے جان ہو جاتا ہے، مگر ہمیں حکم ہے کہ اس جسم میں بے جان کو بھی زندہ مومن کی طرح سے اس سے برخورد کریں، اس کے اوپر لوہا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کو زندگی میں اذیت پہنچاتی ہیں ان سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جس میں مومن بھلے ہی اکثر کا یبلا یعنی خراب ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے عناصر اس کے بکھر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی سورہ زخرف کی تلاوت کرتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ہو گیا سورہ زخرف کے حوالے سے۔ 2 سورے اور بھی ذکر ہوئے ہیں کہ سورہ نون کی تلاوت کی فضیلت میں بیان ہوا کہ اگر مومن اپنی واجب نماز میں یا مستحب نماز میں کسی میں بھی اگر اس کی تلاوت کرے تو اسے فشار قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اور سورہ زاریات کی قرات میں بھی اسی طریقے سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر سورہ زاریات کی انسان تلاوت کرتا ہے تو وہاں پہ عبارت اس طرح سے آئی ہے کہ خداوند متعال ایک چراغ اس کی قبر میں روشن کر دیتا ہے، وہ چراغ قیامت تک جلتا رہتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ ظاہری چراغ مراد نہیں ہے بلکہ ایک ایسی روشنی کہ جس کی وجہ سے اس کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے سامنے اجالا ہو۔ تو ان سوروں کی تلاوت سے یہ پتہ چلا کہ عذاب قبر ہے، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے معصومین نے راستے بتلائے ہیں۔ اب وہ روایت جو پچھلے ہفتے نہیں درس کے ہفتے جو پڑھی گئی تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی برزخ کا انتظام کر کے آؤ، برزخی زندگی میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تمہیں اپنا اس کے لیے حساب و کتاب کر کے آنا چاہیے، انتظام اور زاد راہ کر کے آنا چاہیے۔ وہی معصوم، وہی چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اگر فلاں سورہ فلاں سورہ فلاں سورہ کی تلاوت کی جائے تو انسان زغطۃ القبر سے بھی یعنی فشار قبر سے بھی بچ جائے گا، اور آزار و اذیت قبر سے بھی یعنی عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا۔ سورہ زخرف، سورہ زاریات، سورہ نون، یہ 3 سورے عذاب قبر کے حوالے سے ذکر ہوئے ہیں،
اور یہ ساری روایتیں مختلف کتابوں میں آئی ہیں، جن میں سے ایک کتاب جس کا نام میں نے لیا سلوۃ الحزین، اس میں آیا۔ خوب، تو کیا بیان کر رہا تھا کہ چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں ہمارے ہاتھ میں رہے گا حساب و کتاب، ہم تمہارے یعنی مومن کی بات ہو رہی، تمہارے اوپر رحم و کرم کریں گے، شفاعت ہماری شامل حال ہوگی، تم وہاں محشر کی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، عذاب جہنم سے بچ جاؤ گے، لیکن جس دن موت آئے، عربی فقرہ روایت کا ظاہراً ہے من ماتا قامت قیامت ہو، البتہ یہ سنی روایت میں یہ فقرہ آیا ہے، لیکن اپنے یہاں مطلب اس طرح کا آیا ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے سمجھ لیے اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ تو اس قیامت سے مراد کیا ہے؟ قیامت صغریٰ کہہ لیجئے، رجعت کی زندگی کہہ لیجئے، یا مرنے کے بعد سے لے کر کے میدان محشر میں اٹھائے جانے تک، یہ بھی زندگی مثالی جسم کے اندر ہوتی ہے، اور عذاب ہو یا اجر ہو وہ اسی روح کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف امام کہہ رہے ہیں کہ اپنا انتظام کر کے آؤ، دوسری طرف سے وہی امام شفیق امام بیان کر رہے ہیں ان سوروں کو پڑھا جائے تو عذاب نہیں ہوگا، ان دعاؤں کو پڑھا جائے تو نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معصومین نے رجعت کی برزخ کی زندگی یا قبر کی زندگی سے ہمیں علیحدہ کر دیا، چھوڑ دیا، وہ ہمارے اوپر مہربان نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی محبت 100 مقامات پر مومن کے کام آئے گی، جن میں ایسرھا الموت، کم ترین ہلکا مورد اور محل کہ جہاں پر جناب سیدہ کی محبت کام آئے گی وہ موت ہے۔ تو موت کے بعد کا مرحلہ قبر کا، برزخ کا، پھر اس کا میدان محشر کا، پھر صراط، تطایر کتب، جتنے بھی موارد و گھاٹیاں ہیں عذاب کی، ان سب میں جناب سیدہ کی محبت کام آئے گی۔ ان میں سر فہرست سب سے پہلے کیا ہے؟ امام کیا کریں؟ ایسرھا، یسر یعنی آسانی، ان مع العسر یسرا، یسر یعنی آسانی، آسان ترین مرحلہ موت کا، جبکہ ہم سخت ترین مرحلہ موت کا سمجھتے ہیں۔ یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ معصومین علیہ السلام ہمیں برزخ میں بھی تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، انہوں نے راستے بتلائے ہیں اور ان کی محبت ہمارے کام آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا، کوہ طور پر جاتے تھے، گفتگو کرتے تھے، طور سینا پہ، کوہ طور پہ۔ ایک دن گفتگو کے دوران یہ خطاب ہوا، اے موسیٰ قم فی ظلمۃ اللیل، رات کی تاریکی میں قیام کرو۔ قیام کریں یعنی کھڑے ہو جاؤ نہیں مراد ہے، قم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عبادت کرو، چاہے 2 ہی رکعت، چاہے 2 رکعت، چاہے ایک صفحہ قرآن کی تلاوت، چاہے ایک درسیات یا وہ کتابیں جو مطالعے کے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم ہمیشہ نیت اچھی رکھیں تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، میں کسی درس میں بیان کر چکا، حتیٰ چلنا پھرنا، میدان جانا، کرکٹ کھیلنا، یہ سب بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ نیت کہ ہم ان ورزش کے ذریعے سے ہمارے جسم میں چستی پیدا ہوگی تو ہم اور پڑھ لکھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، واجبات ادا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ کھیلنا، وہ ورزش کرنا بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ سے خطاب ہوا، قم فی ظلمۃ اللیل بین یدی، میرے سامنے کھڑے ہو، کہیں بھی کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، لیکن نہیں، خطاب کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ سے کہ رات کی تاریکی میں جب سو رہے ہوں سب۔ حتیٰ دوسری روایت میں 2-3 فقرہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مومن پاکیزہ ترین بہت درجات اور مقامات والا ہے، البتہ وہ روایت پڑھی جائے گی، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو جب لوگ سو رہے ہیں اور یہ عبادت کر رہا ہو، چاہے 2 رکعت، میں نے بار بار کہا، چاہے 2 رکعت، چاہے 2 صفحہ قرآن کا، چاہے ایک چھوٹی سی دعا، چاہے چند چھوٹے سے سورے، اگر ہم رات کی تاریکی میں عبادت کریں، البتہ یہاں قم سے مراد نماز ہے، تلاوت نہیں ہے، دوسری عبادتیں نہیں ہے، نماز ہے یہاں پہ۔ قم فی ظلمۃ اللیل بین یدی، میرے سامنے رات کی تاریکی میں اٹھو، 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھو۔ اجعل قبرک روضۃ من ریاض الجنت، اے موسیٰ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، بڑے رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب و صاحب شریعت نبی ہیں، لیکن گارنٹی نہیں کہ عذاب قبر آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں عذاب قبر سے بچنا، اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے آپ کی قبر،
تو آپ کو کرنا پڑے گا کیا کہ 2 رکعت کم سے کم نماز رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے پڑھیں۔ قم فی ظلمۃ اللیل بین یدی اجعل قبرک روضۃ من ریاض الجنت، تو میں آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دوں گا۔ معلق کیا جا رہا ہے قبر موسیٰ علیہ السلام کو، اولوالعزم پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، معلق کیا جا رہا ہے کس کے چیز کے اوپر؟ عبادت میں، رات کی تاریکی میں عبادت کرنے پر۔ تو جب اولوالعزم پیغمبروں کو یہ حکم ہے تو ہم لوگ چپتی کے شوربا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کو بھی عبادت جو ہے کرنی چاہیے۔ خدا مند مطال اہل بیت کے توفیل ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ قبر کی آواز کے سلسلے میں یہ پورا صفحہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پہنچ نہیں پائیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے، جو آج خاص طور سے شب شہادت امام جواد علیہ السلام بھی ہے، کیونکہ 29 کا ہی یہ مہینہ ہے، تو شب شہادت ہے کہ آخر ذیقات امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ایک شہادت ہی سمجھ لیجئے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جناب یہ روایت ان احدہما ذکر ہوئی ہے۔ ان احدہما راوی کے بیان سے مشخص ہوگا کہ کون سے امام مراد ہیں۔ محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلیب، جابر جعفی، زرارہ، اس طرح کے لوگ ان احدہما کہیں یا ابو حمزہ صومالی، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام یقینی، یعنی چونکہ یہ لوگ اس ایک ہی زمانے کے تھے، لہٰذا ابان ہوئے، زرارہ ہوئے، محمد ابن مسلم ہوئے، ابو حمزہ صومالی ہوئے، یہ لوگ جو ان اماموں کے اس دور میں تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امام کی خدمت میں پہنچے، مجمع ہے، درس ہو رہا ہے، امام نے کوئی روایت بیان کی، میں نے حفظ کر لی، آپ نے حفظ کر لی، آپ نے حفظ کر لی، پھر اس کے کچھ دن کے بعد دوسرے امام بیان کر، اب یہ یاد نہیں رہا کہ فلاں استاد سے سنا تھا یا فلاں استاد سے سنا تھا۔ جیسے ہم آپ کوئی روایت کوئی بات بیان کرتے ہیں اچھی کسی ہمارے استاد نے، اب یہ یاد نہیں کہ فلاں استاد نے یا فلاں استاد نے بیان کیا تھا، انسان تھے۔ محمد ابن مسلم، زرارہ اور اس طرح کے لوگ 5ویں امام سے بھی خوب استفادہ کر چکے تھے، 6ٹھے امام سے بھی استفادہ کر چکے تھے۔ اکثر تو لکھے رہتے تھے تو یاد رہتا تھا کہ فلاں امام سے یہ بیان سنا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ انہیں یاد نہیں رہ جاتا تھا کہ ان دونوں میں سے کس امام سے سنا ہے، لہٰذا کہہ دیتے ان احدہما، یا 5ویں امام سے سنا ہے یا 6ٹھے امام سے سنا ہے۔ خوب، 6ٹھے امام کی حدیث میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ خود فرماتے ہیں کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میں ان کے بابا کی حدیث ہے، دادا کی حدیث ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، رسول خدا کی حدیث ہے، امیر المومنین کی حدیث ہے، رسول خدا کی حدیث ہے، کلام الہی ہے۔ کسی امام کی حدیث کو بھی کسی امام کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، گناہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، مگر بہتر یہ ہے کہ قریب ترین زمانہ امام اور یا قریب ترین زمانہ امیر المومنین یا قریب ترین زمانہ رسول خدا سے جو روایت ہو وہ بہتر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بعد کے اماموں کی روایت کی حیثیت نہیں، سب معصوم ہیں، سب حجت خدا ہیں، سب اولا بالتصرف ہم پر رکھتے ہیں اور اختیارات اور عصمت کے مالک ہیں، لیکن انہی بزرگواروں نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے نسبت دینے کے بجائے میرے باپ کی نسبت دو۔ خیر، یہ گفتگو یہ تھی کہ یہ جو روایت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان احدہما ہے، جناب زرارہ یا محمد ابن مسلم، میں نے لکھا نہیں کہ کس امام سے ہے، کس راوی سے ہے، لیکن انہی بزرگواروں میں سے کہ 5ویں امام سے یا 6ٹھے امام سے نقل کر رہے ہیں کہ جناب رقیہ رسول خدا کی بیٹی، ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ کے علاوہ رسول خدا کی کسی بھی بیٹی کے قائل نہیں ہیں، اور محمد ابن ابراہیم بن ماریہ قبطیہ کے علاوہ کسی بیٹے کے بھی قائل نہیں ہیں، اکلوتی بیٹی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا تھیں، تو پھر جناب رقیہ کو اور جناب زینب کو کیوں رسول خدا کی بیٹی کہا گیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں مرکوز رہنا چاہیے کہ اس بیٹی سے مراد عمومی طور پر بیٹی اور بیٹا جو کہا جاتا ہے، ورنہ یہ دونوں خاتون یا 3 تھیں، یہ جو ہے رسول خدا کی ربیبہ تھیں، ربیبہ یعنی پروردہ، پرورش پائی تھیں۔ تو جناب رقیہ کو
اختی کہہ کے جناب سیدہ نے خطاب کیا ہے، رسول خدا کی بیٹی کہا گیا ہے روایتوں میں، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس سے ہم کو الجھنا ہی نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ رسول خدا کی تو ایک بیٹی تھی۔ اب یہ بیٹی جو کہا گیا ہے اشفاقاً محبتاً کہا گیا ہے، جیسے زید ابن حارثہ کو رسول خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ جب آیت نازل ہوئی کہ وما محمد ابا احد، تب جو ہے زید کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا اور ابن محمد نہیں کہا گیا، منع کیا گیا، کیونکہ قرآن نے خود جو ہے سورہ احزاب میں یہ کہا ہے کہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، وہ ام المومنین وغیرہ کے سلسلے میں وما محمد ابا احد کی خود آیت بول رہی۔ تو اس کے بعد سے حتیٰ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے احتیاط کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر گھر میں تشریف لا رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ رہی ہیں، رسول خدا نے ٹوک دیا، بیٹی تم مجھے یا بتاؤ کہو، یہ میرے لیے افرح اثر یا اس طرح سے کچھ کلمات ہیں، وہ زیادہ میرے دل کو لگتا ہے، مجھے زیادہ قرار اور چین ملتا ہے۔ یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے کہ رسول خدا کو اگر پکارنا ہے تو رسول کہہ کے پکارو، رشتے کی بنیاد پہ نہ پکارو، یہ آپ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ قریش کے بد مزاج اور بد زبان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی رسول خدا کو پکاریں تو یا محمد کہہ کے نہ پکاریں، یا ابن عبداللہ کہہ کے نہ پکاریں، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکاریں۔ بہرحال جناب رقیہ رسول خدا کی جو بیٹی کہی جا رہی ہیں وہ اس جہت سے ہے، اشفاقاً، چونکہ سالی کی بیٹی تھیں، جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، اس لیے ان کو جو ہے بیٹی کہا گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ آمادہ ہوا اور جنازہ لے کر کے باہر نکلے، تو ہم آپ جانتے ہیں کہ اس ملعون ثالث کو ذو النورین کہا جاتا ہے، انہی رقیہ اور زینب کی بنیاد پر، یا دوسری تھیں۔ بہرحال تو اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ شادی ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اکثر کا کہنا ہے کہ ہاں شادی ہوئی تھی، پیغمبر نے اپنی بیٹی دی تھی، اور اس ملعون نے جناب رقیہ کو بہت اذیت دی، بہت مارا بھی ہے، اور کسی معاملے میں بہت زیادہ پتہ نہیں کس چیز سے اٹھا کر کے مارا تھا، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، ظاہراً کمان اٹھا کر کے مارا تھا، زخمی بھی ہوئی تھیں، جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ ان کو اذیت پہنچی، اور زبانی اذیت جو ملتی تھی وہ الگ۔ بہرحال جب اس ملعون کی شرارتوں کی وجہ سے جناب رقیہ شہید ہو گئی، میں کہوں بہتر ہے، تو رسول خدا نے جنازہ آمادہ کروایا، جنازہ لے کر کے چلے، خب وہ بھی آیا، بیوی کا انتقال ہوا ہے، لیکن اسی رات وہ ملعون خوشگزرانی کر چکا تھا، پیغمبر اور وہ اسی نجاست کی حالت میں جنازے کے ساتھ چل رہا تھا، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ جو شخص حالت طہارت میں نہیں ہے وہ واپس ہو جائے، البتہ الفاظ کچھ اور استعمال کیے تھے، میں بدل کے کہہ رہا ہوں، وہ واپس ہو جائے، نہیں تو میں اس کا نام لے لوں گا۔ ایک مرتبہ ڈانٹا، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ کہ اب میں نام لے لوں گا، تب یہ پیٹ پکڑ کے آیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں تشییع جنازہ مکمل نہیں کر سکوں گا، دفن نہیں کر سکوں گا۔ پیغمبر نے کہا جاؤ، یعنی اپنی زوجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، تشییع جنازہ پوری نہیں کر سکا، دفن و کفن میں شریک نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے منع کیا تھا کہ نجاست کی حالت میں جو ہے وہ نہ آئے۔ بہرحال ادھر جنازہ پہنچا، قبر آمادہ ہوئی، قبر میں لٹایا گیا جناب رقیہ کو۔ جب قبر میں لٹایا رسول اسلام نے تو آپ نے فرمایا الحقی بسلفنا الصالح عثمان ابن مظعون و اصحابہ، اے میری بیٹی، اے میری ربیبہ، اے میری پیاری بیٹی، آپ جائیے، ملحق ہو جائیے ان بزرگواروں سے جو میرے پاک و پاکیزہ صحابی تھے۔ کون؟ عثمان ابن مظعون، بہت عظیم ہستی گزری ہے، اور ان کے اصحاب سے، وہ لوگ جو پارسا تھے، بہت سے ایسے کام جو حلال تھے مگر نہیں کرتے تھے، روزے خوب رکھتے تھے، خود عبادتیں کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، بعض وہ چیزیں جو مباح ہیں، حلال ہیں، ان کو بھی انجام نہیں دیتے تھے۔ یہ پاک و پاکیزہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اے رقیہ جاؤ، میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، تم میرے سلف صالح، میرے سلف صالح، بہت بڑی بات ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے سلف،
رسول خدا کے سلف انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، لیکن یہاں غیر معصوم کو اتنا پاک و پاکیزہ انسان کہ اس کو سلف صالح کا لفظ استعمال کرے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس سے جناب عثمان ابن مظعون کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ واضح ہے کہ اپنی پارے تن کو، اہلا پارے تن تو نہ کہا جائے، علیکم السلام، بیٹی اس جہد سے کی ربیبہ تھیں، لیکن ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی پروردہ کہ جس کو رسول خدا کی بیٹی کہا گیا ہے، اس کے لیے اس طرح سے لفظ استعمال کرنا ہے کہ آپ جائیے اصحاب عثمان ابن مظعون اور عثمان ابن مظعون سے ملحق ہو جائیے۔ نہایت عظمت پتہ چلتی ہے جناب عثمان ابن مظعون اور ان کے پاکیزہ ساتھیوں کی۔ یہ ہو گیا ایک پہلو جو جناب عثمان ابن مظعون کے عنوان سے ہے، اور مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیٹے کا اپنا نام عثمان کیوں رکھا، تو بتایا تھا کہ اسی عثمان ابن مظعون کی محبت میں ان کی وجہ سے رکھا۔ ایک مثال سے ہم دوسرے ائمہ کے یہاں اگر کوئی نام اس طرح کا منحوس بظاہر نام جو نظر آئے تو آپ اندازہ کر سکتے کہ معصومین نے کیوں نام رکھا اس طرح کے۔ خیر، یہ ایک مسئلہ۔ ادھر جناب رقیہ کو یہ خطاب کیا۔ پہلے تو میں ایک آیت پڑھوں گا۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ مَن فِی الْقُبُورِ، اے رسول آپ کے بس کی بات نہیں، آپ سید المرسلین خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ قبروں میں جو لوگ ہیں، یعنی دوسرے لفظ میں جو مر چکے ہیں، مردوں کو آپ خطاب نہیں کر سکتے۔ لا تسمعوا، آپ سنا نہیں سکتے، باب افعال ہے، تو یہاں کیوں جناب رسول خدا ان سے کہہ رہے ہیں کہ الحقی بسلفنا الصالح، خطاب کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ مر چکی ہیں، بہت پاک و پاکیزہ اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود خطاب کر رہے ہیں کہ الحقی، مخاطب کا مؤنث کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ سے خطاب ہے، انک لا تسمع من فی القبور۔ اگر آیت صحیح سے پڑھنا تو ایسے ہے کہ جو قبروں میں ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے، وہ پتھر ہیں، لکڑی ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان کو تو آپ سنا نہیں سکتے، پھر یہ خطاب کیوں ہے؟ لکھتے وقت میرے بات ذہن میں آ گئی تو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو شہیدہ کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب امام کاظم علیہ السلام کی روایت میں آیا ہے الشہیدہ المظلومہ السیدہ الصدیقہ، اس طرح کے کلمات آئے ہیں۔ کیوں شہیدہ کہتے ہیں؟ اس لیے شہیدہ کہتے ہیں کہ آپ کی پسلیاں توڑ دی گئی تھیں، آپ کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا تھا، پیسنے کا لفظ تھوڑا بھدا ہے لیکن فشار اور دبا دیا گیا اس طرح کے، اور جس کی وجہ سے آپ چند دنوں کے بعد شہید ہوئیں۔ واضح ہے؟ تو ہم شہیدہ کہتے ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو، اور یقیناً وہ شہیدہ ہیں، بلکہ بہت سے شہداء کی سردار ہیں، بہت سے شہداء کی ماں ہیں۔ جناب رقیہ کو یہ ملعون ثالث بہت اذیت دیتا تھا، بہت تڑپاتا تھا۔ ان میں سے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اس نے ظاہراً چکی کے پاٹ سے یا کسی کمان سے یا کوئی دستہ تھا نہیں، اس سے بہت زیادہ مارا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے اندرونی چوٹ آئی تھی، شاید پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں یا کچھ بھی اس طرح کا ہوا تھا، اور پھر وہ بچ نہیں سکیں اور شہید ہو گئیں۔ رسول خدا اس باب سے پکار رہے ہیں کہ اے میری بیٹی، سارے میرے اصحاب جان لیں کہ تم شہیدہ ہو، اور جب شہیدہ ہو تو تم زندہ ہو، اور زندہ کو خطاب کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معصومین زندہ ہیں، ہم ان کو خطاب کرتے ہیں، اور یہ جناب رقیہ کو خطاب کر کے یہ گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر آپ متفق ہیں تو ایسا ہے۔ خوب، یہ ایک فقرہ۔ قبر سے باہر نکلے، قبر میں جب تھے خطاب کیا، گفتگو کیا، اور جب قبر سے باہر نکلے اس سے پہلے بھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا رو رہی تھیں، لیکن کہاں تھیں؟ توجہ کریں، روایت کہتی ہے وفاطمۃ علیہا سلام علی شفیر القبر، شفیر کہتے ہیں شط کی طرح سے کنارے، بالکل قبر کے کنارے تھیں۔ کتنا کنارے تھیں، کتنا قریب تھیں؟ تنحدر دموعها فی القبر، اتنا قریب تھیں، قبر بالکل قبر کے پاس تھیں کہ آپ جو گریہ کر رہی تھیں تو آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے قبر میں۔
मैयत के ऊपर, कफन के ऊपर, कब्र के अंदर जो है टपक रहा था। पहला सवाल, जनाब सईदा घर से बाहर निकलती थी? जी हाँ, निकलती थी। हिंदुस्तान में पढ़िएगा तो बहुत एहतियात के साथ, ज़रूरत के तहत निकलती थी। यहाँ असहाब साथ में हैं, बनी हाशिम साथ में है, फिर भी कब्रस्तान गई हैं और जनाब रुक़ैया के कब्र के पास इतना करीब खड़ी हैं कि तनहदरो दुमूहा फिल कब्र, कि जनाब सईदा का जो आंसू गिर रहा है वो कब्र के अंदर गिर रहा है। जब तक पैगंबर अंदर थे कब्र के, ज़ाहिर है कि कब्र के अंदर गिर रहा था, पैगंबर ऊपर आए और जनाब सईदा के बिल्कुल पहलू में खड़े हुए। अजीब गरीब मंज़र है इस मौके पर, बड़ा अजीब मंज़र था। इमाम फरमाते हैं, कौन इमाम? या पाँचवें इमाम या छठे इमाम, कि जनाब रसूल खुदा जनाब सईदा के पहलू में खड़े हुए और अश्क के जनाब सईदा को कब्र में नहीं गिरने दिया, बल्कि व रसूलुल्लाह यतलक़ाहु बिसौबिही, अपनी बेटी के आँख से जो आंसू गिर रहे हैं, यतलक़ाहु, क्या है वो कुरान की, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, समेट रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं आंसुओं को, अपने कपड़े में, अपनी रदा में, अपने दामन में, जिसमें जो है जमा कर रहे हों। ये एक तो नहायत क़ुर्ब की अलामत कि कब्र में गिर रहा था। जनाब सईदा का बाहर निकालना, और किसकी कब्र के ऊपर? अपनी बहन, खलेरी बहन थी लेकिन अपनी बहन की कब्र के ऊपर आई। इससे साबित होता है कि मोमिनात कब्रस्तान जा सकती हैं, कब्र तशी जनाजा में भी शरीक हो सकते हैं, अगरचे बाज़ चीज़ें मकरूह हैं अपनी जगह पर, हत्ता कब्रस्तान में जाना भी बाज़ के नज़दीक मकरूह है, लेकिन बाज़ चीज़ों की इजाज़त दी गई है। तो रसूलुल्लाह यतलक़्क़ाहु बिसौबिही, अपने लिबास से, अपनी रिदा और अपने दामन से जनाब सईदा के आंसू को पोंछ रहे हैं या गिरने नहीं दे रहे हैं। और उधर दुआया कलिमात भी जनाब रुक़ैया के लिए, वो कलिमात तारीख़ में ज़िक्र नहीं हुए, एक फ़िक्रा ज़िक्र हुआ है, वो मैं बयान करना चाहता हूँ कि पाँचवें इमाम या छठे इमाम उन दुआया कलिमात को ज़िक्र नहीं फरमाते। एक फ़िक्रा कहते हैं, इन्नी लाअरिफ़ु, हमारी गुफ्तगू कब्र और अज़ाब के हवाले से ना, इन्नी लाअरिफ़ु, मैं रसूल खुदा खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने ताकीद सकीला के साथ फिर लाम ताकीद भी ला रहे हैं, लाअरिफ़ु, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, क्या चीज़? ज़अफ़हा, रुक़ैया किस कदर कमज़ोर है। एक तो सिनफ़ नाजुक हैं, दूसरे बहुत मारा गया है, और तीसरे कमज़ोर। इन्नी लाअरिफ़ु ज़अफ़हा वसअल्तुल्लाह तआला, मैंने खुदावंद मुताल से सवाल कर लिया है, अन युजीरहा, इजारा और इआदा औज़ा तावीज़ से है, इजारा आप जानते हैं। मैंने खुदावंद मुताल से दुआ की है और अपनी बेटी और अपनी रबीबा जनाब रुक़ैया को अन युजीरहा मिन ज़म्मतिल क़ब्र, दाद से मिन ज़म्मतिल क़ब्र, ज़क़्ततिल क़ब्र भी और ज़म्मतिल क़ब्र एक ही माना में है। मैंने खुदा से तलब किया कि पालने वाले मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, इसे फ़िशार क़ब्र ना हो। पैगंबर की दुआ कबूल हुई या नहीं? यकीनन कबूल हुई। असलन पैगंबर की दुआ तो बाद में है, जनाब सैयदा के आँखों से अश्क जिसकी कब्र में गिर जाए, कोई ताकत नहीं कि उसे फ़िशार कब्र दे सके। यहाँ पे जो पैगंबर ने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके ऊपर तवज्जो करें, इन्नी लाअरिफ़ु ज़अफ़हा। खूब अगर सिनफ़ नाजुक की बात है तो सारी औरतें सिनफ़ नाजुक हैं, सब कमज़ोर हैं, सब कमज़ोर हैं, सही है। अक़ल की कमज़ोरी कहें, हिस्से की कमज़ोरी कहें, ईमान की कमज़ोरी कहें, जो भी कहें। यहाँ तो खैर जिस्म की बात हो रही है, और जिस्म भी कौन सा जिस्म? जिस्म मिसाली। जनाब रसूल खुदा ताकीद दर ताकीद कर रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरी परवरदा, मेरी रबीबा रुक़ैया कमज़ोर हैं, लिहाजा मैंने खुदा से तलब किया कि उन्हें अज़ाब क़ब्र से खुदावंद मुताल महफूज रखे। मैं कहूँगा अल्लाह के रसूल, जनाब सईदा की आँख के अश्क जो है गिर चुके हैं, वही काफ़ी है, आपने दुआ की वो भी, लेकिन इस लफ्ज़ को ख़ास तौर से ज़िक्र करना, सीधे कह देते कि मैंने अपनी बेटी के फ़िशार क़ब्र से बचने के लिए दुआ कर दी है। ये हवाला क्यों कि मेरी बेटी कमज़ोर है, ज़ईफ़ है? ये शायद इस मतलब की तरफ इशारा हो कि मेरी बेटी जनाब रुक़ैया को उनकी पसली टूट चुकी है, उनको जिस्मानी अज़ियत दी जा चुकी है,
اس لیے میری بیٹی اس لائق نہیں بچی کہ اب اسے فشار قبر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی